السلام علیکم. CNN ڈیجیٹل میڈیا پلیٹ فارم کے ساتھ میں ہوں سمرہ فاطمہ. ناظرین، اگر یہ کہا جائے کہ کاغذ کی مہک یہ نشہ روٹنے کو ہے اور یہ آخری صدی ہے کتابوں سے عشق کی، تو یہ کہنا غلط نہیں ہوگا، کیونکہ آج کے دور میں جب ہر چیز میں جدت آ چکی ہے اور لوگ کتابوں سے دوری اختیار کر رہے ہیں اور آن لائن کتابیں پڑھنے کو ترجیح دے رہے ہیں، وہیں ہم آج آپ کو ایک ایسے خاندان سے ملوا رہے ہیں جو کہ پاکستان بننے سے بھی پہلے کتابوں کے کاروبار سے وابستہ ہے اور کتابوں کا کاروبار کر رہا ہے. اور ہمارے ساتھ موجود ہیں ظہیر اسلام صاحب اور ان کے بیٹے دانیال سلام صاحب، جو کہ گزشتہ کئی سالوں سے یہ کاروبار کر رہے ہیں. السلام علیکم سر. وعلیکم السلام. سر، مجھے یہ بتائیے گا کہ کتنے سال ہو گئے ہیں آپ کو یہ کاروبار کرتے ہوئے اور آپ کی کون سی پیڑھی جو ہے اب جو ہے یہ کاروبار لے کر چل رہی ہے؟ جی، ہم 1894 میں یہ ادارہ قائم ہوا تھا انسائیڈ دا وال سٹی آف لاہور، اور پھر اس کے بعد ہم لوگ شیراں والا گیٹ اس کے باہر گئے. تو اس کی بہت لمبی ہسٹری ہے، چونکہ ٹائم کم ہے. تو یہ پانچویں جو ہے، یہ دانیل 5th جنریشن ہے، میں 4th جنریشن سے ہوں. اور اسی طرح 3 ہم سے پہلے تھے، فاؤنڈر تھے ہمارے مولوی فیروز الدین صاحب، پھر ان کے بچے تھے، پھر ان کے بچے، اس طرح چلتا رہا. اچھا، مجھے بتائیے گا کہ آج کے دور میں جب ای بکس ہیں اور اسی کے ساتھ ساتھ آڈیو بکس آ چکی ہیں، لوگ بھی آن لائن پڑھنے کو ترجیح دیتے ہیں، تو آپ کیا سمجھتے ہیں کہ آپ اتنے عرصے سے یہ کاروبار کریں، آپ نے کبھی سوچا نہیں کہ آپ اس کو تبدیل کریں؟ نہیں، ہمارا جو مین جو پبلشر جو ہے وہ تو یہی ادارہ ہے، لیکن ہم سے بہت فیملی کے اور ممبرز جو ہیں وہ اور بہت سے کاروبار میں گئے ہیں، فارماسیوٹیکل میں ہیں، آئی ٹی میں ہیں، اس طرح. تو لیکن یہ کسی نہ کسی نے تو یہ کام کرنا ہے، چونکہ یہ پیشن ریلیٹڈ ہے. اور اب بھی ورلڈ وائڈ آپ دیکھیں تو بکس کی اب بھی پرنٹ آن ڈیمانڈ بھی ایک سلسلہ ہے، جس میں تعداد جہاں کم ہو گئی ہے وہ انسٹنٹ پروڈکشن بھی اویلیبل ہے. اچھا، بہت سے نامور ادیبوں اور شعراء کی کتابیں جو ہیں وہ آپ پبلش بھی کر چکے ہیں. تھوڑے ہمارے ناظرین کو بتائیں گے کہ کون کون سے جو اہم شخصیات ہیں وہ بھی فیروز سنس کو جو ہیں وہ وزٹ کر چکی ہیں؟ بہت سے، میرے خیال جتنے بھی یہ تو جو ہماری جو برانچ ابھی سٹارٹ ہی ہو رہی ہے، اس کا آفیشیل لانچ آپ سمجھ لیں بس ہونے والا ہے. تو جو مال روڈ پر تو سارے جتنے بھی نامور تھے سب ہمارے یا آتھر تھے یا ہمارے وزٹر تھے. اب بھی آپ دیکھیں گے یہاں پر جو لیڈنگ آتھرز ہیں ان کی کتابیں بھی آپ کو نظر آئیں گی. کچھ ہم نے پبلش کی ہوئی ہیں، کچھ اور پبلشرز کی ہیں. اچھا، ہمیں یہ بھی بتائیے گا کہ آپ نے تو ایک پورا دور دیکھا ہوا ہے، ایک ایرا دیکھا ہوا ہے. آپ کیا سمجھتے ہیں کہ پہلے لوگوں کا رجحان کتب بینی کی طرف زیادہ تھا، یا اب جو ہے وہ تو ہم آہستہ آہستہ کم ہی دیکھ رہے ہیں؟ تو آپ نے کیا دیکھا ہوا ہے؟ ایسا ہی ہے، جو آپ نے دیکھا ہے سب نے دیکھا ہے، کم ہو رہا ہے، یہ حقیقت ہے. اچھا، یہ بتائیے گا کہ ان کے بیٹے ہیں دانیال سلام، یہ بھی ہمارے ساتھ موجود ہیں. آپ بتائیے گا کہ آپ 5th جنریشن ہیں ان کی، اور آپ بھی اسی کاروبار کو لے کر چل رہے ہیں. شروع سے ہی یہ تھا کہ اسی کاروبار کو لے کر چلنا ہے، یا کوئی تھا کہ میں نے بھی ڈاکٹر، انجینئر یا کوئی بزنس کرنا ہوا؟ میرا ایکسپیرینس تھوڑا بینکنگ سیکٹر میں تھا، بٹ میں نے میس کمیونیکیشن کی تھی، اپنا ماسٹرز کیا اس کے اندر، کیونکہ اس کو میں نے ایونچولی لے کے چلنا تھا، میرا انٹرسٹ تھا. اور ایکسپیرینس کے لیے میں نے جاب کی، بٹ میں جب کام کے اندر آیا تو انٹرسٹ اور ڈیولپ ہوا، اور اس کے ساتھ ساتھ پھر ود ٹائم ایک پیشن اور ایک سلسلہ بس اس طرح سے چلتا رہا. تو ابھی بھی میں کافی پبلشنگ کانفرنسز ہیں جی جو ورلڈ وائڈ ہوتی ہیں، میں ان کو اٹینڈ کرتا ہوں اباؤٹ 4 to 5 times in a year. اور اس میں جو مقصد ہوتا ہے جی وہ یہ ہے کہ جو پاکستانی آتھرز ہیں، جو ہماری پبلیکیشنز ہے یا کوئی بھی پاکستانی آتھر، اس کو پروموٹ کیا جائے. کیونکہ باہر کے ملکوں میں جو آتھرز ہیں ان کو ایوارڈز ملتے ہیں، گورنمنٹ بڑی سپورٹ کرتی ہیں، بہت زیادہ اس طرح کی چیزیں ہیں، بٹ انفارچونیٹلی جو پاکستانی آتھرز ہیں وہ نظر نہیں آتے باہر. سو بینگ دا اولڈسٹ پبلشر، سو ایک ہمارا مشن آپ کہہ لیں وہ یہ ہے کہ پاکستان کا نام روشن کیا جائے اور جتنے بھی آتھرز ہیں پاکستانی ان کو پروموٹ کیا جائے. جی اچھا، ہمیں یہ بھی بتائیے گا کہ جیسے آج کل ڈیجیٹل دور ہے، تو آپ لوگوں کو کبھی مسائل کا سامنا کرنا پڑا؟ کیونکہ اکثر اب جو ہے وہ سب لوگ جو ہیں وہ ڈیجیٹل کی طرف شفٹ ہو رہے ہیں، تو پبلیکیشن میں یا کتابوں کی فروغ میں کبھی کوئی مسائل آپ کو جو ہے وہ درپیش آئے؟ ہاں، ادھر دیکھیں ہیں بالکل پرابلمس ہیں، بیکاز کافی زیادہ
جو پبلیکیشنز ہیں وہ امپورٹڈ ہوتی ہیں، جو کہ جو بیسٹ سیلرز ہیں ورلڈ وائڈ وہ آتی ہیں، تو ایک کرنسی ڈی ویلیویشن کی وجہ سے وہ کتابیں بہت مہنگی ہو گئی ہیں، تو لہٰذا اس کے لیے ہم لوگ جو کوشش کر رہے ہیں وہ یہ ہے کہ بہتر سے بہتر کتابیں اور بنائی جائیں اور ان کو ہم لے کر چلیں اور جو لوگوں تک اچھی پرائسز کے اندر وہ کتابیں دی جائیں. اسی طرح ہم رائٹس بھی لیتے ہیں باہر سے کتابوں کے تاکہ ان کو ری پرنٹ کیا جائے لوکلی اور اس کی پرائسنگ جو ہے وہ ہماری مارکیٹ کے حساب سے رہے، افورڈیبلٹی رہے اور لوگ خرید سکیں. اچھا، آپ جو ہیں وہ 5th جنریشن ہے، آپ تو اسی کاروبار سے منسلک ہو گئے ہیں. کیا آپ یہ سمجھتے ہیں کہ جو آپ کی آگے آنے والی نسل ہے وہ بھی اسی کاروبار سے منسلک ہوگی اور اسی کو لے کر چلے گی، یا وہ کسی اور طرف جائیں گے؟ اچھا، ہم نے بکس کے ساتھ تھوڑا سا ڈائیورسفائی کیا ہے ریلیٹڈ ٹو بکس. جس طرح ورلڈ وائڈ جتنے بھی بک سٹورز ہیں وہ انہوں نے کتابوں کے ساتھ تھوڑا اور آئٹمز جس طرح اسٹیشنری ہے، کچھ گفٹس آئٹم ہیں، کوئی ایجوکیشنل ٹوائز ہیں، ان چیزوں کو ہم نے ایڈ ان کیا ہے ساتھ میں، بیکاز وہ ایوالو کرنا ضروری ہے. تو وہ تاکہ جو بچہ آئے یا کوئی بڑا بھی آئے تو وہ انٹرسٹڈ رہے بک سٹور میں آنے کے لیے. تو اس طرح سے ہم اس کے اندر چینجز کر رہے ہیں. بٹ میں آپ کو بتاؤں کہ جو اوور آل ٹرینڈ اوور دا ایئرز ہم دیکھتے رہے، بٹ آپ یو ول بی سرپرائزڈ کہ جب کووڈ آیا، سو کووڈ کے اندر جو فزیکل بکس کی ریڈنگ تھی وہ 100 ٹائمز بڑھ گئی دوبارہ سے. سو وہ اس نے ایک دوبارہ سے بوم پبلشنگ کو دوبارہ دیا اور کتابوں کے پڑھنے لکھنے کے اوپر کافی زیادہ رجحان دوبارہ ہوا. سو ابھی بھی ہم ایگزیبیشنز اٹینڈ کرتے ہیں باہر کی، تو وہ جتنے بھی بڑے پبلشرز ہیں ورلڈ وائڈ ان ساروں کا کہنا یہی ہے کہ جو فزیکل بکس کی ڈیمانڈ ہے وہ واپس آ چکی ہوئی ہے اور ہر سال ایئر بائی ایئر گرو کر رہی ہے. سو وی آر ہم اتار چڑھاؤ تو دیکھتے ہی رہتے ہیں، تو کوئی آپ ایسا دلچسپ واقعہ شیئر کریں گے؟ جیسے انہوں نے بتایا کہ یہ بہت ہی 130 سال پرانی جو ہے وہ دکان ہے اور آپ 130 سال سے کتب بینی کے فروغ کے لیے جو ہیں وہ کوشاں ہیں، تو کوئی ایسا ایک دلچسپ واقعہ جو کہ بہت زیادہ انٹرسٹنگ ہو؟ کوئی انٹرنیشنل کانفرنسز کے اوپر ہی جی، جس طرح پینگن رینڈم ہاؤس ہے، ان کے سی او تھے، ان سے ملاقات ہوئی، تو وہ آئے تھے پاکستان. وہ پاکستان آئے تھے اور ان کا فیروسنس میں وزٹ ہوا تھا. سو جب میں نے اپنا انٹروڈکشن ان سے کروایا کہ جی میں فیروسن سے ہوں، تو اٹ واز اے پراؤڈ مومنٹ کہ ان کو پتہ تھا کہ یہ پاکستان میں ادارہ ہے اور انہوں نے وزٹ کیا تھا. سو وی ہیڈ گڈ میموریز ود فیروسنس. اسی طرح بہت زیادہ انٹرنیشنل پبلشرز پہلے وقتوں میں تو بہت زیادہ آتے تھے ریگولر، تو کافی لوگ جو بڑے بڑے پبلشنگ ہاؤسز سے تھے. سو ایک پراؤڈ مومنٹ تھا کہ وہ دے آل نیو فیروسنز، ان کا چکر لگا ہوا ہے اور ایک اچھی میموریز رہی ہیں جی سب کے ساتھ. سر، انہوں نے تو انٹرسٹنگ واقعہ شیئر کیا ہے، آپ کے دور میں کوئی ایک ایسا واقعہ جو کہ ایک یادگار مومنٹ ہو؟ بہت سے ہیں، لیکن اس وقت جو انہوں نے ریفرنس دیے ہے اسی کی کنٹینیویشن میں ایک دفعہ یو کے گیا، تو وہاں پینگوئن ہے بڑا مشہور پبلشر، تو ان کے پاس جب بیٹھا تو ان کے جو تھے پرانے جو ایگزیکٹوز تھے، تو انہوں نے کہا کہ جی آپ کو علم ہے کہ آپ ہمارے سب سے پرانے کسٹمر ہیں سب کانٹیننٹ میں، اٹ مین انکلوڈنگ انڈیا، اینڈ یو آر دی اولڈسٹ کسٹمر آف آرس. تو یہ مجھے تھوڑا سا. آپ آج کی نئی جنریشن کو کوئی پیغام دینا چاہیں گے؟ دے مسٹ ریڈ. ریڈنگ از اے ویری گڈ ہیبٹ. یا روز پڑھیں. تو اب دوسری چیز یہ کہ یہاں کریٹیوٹی کا ایک مسئلہ ہے، یہاں پائریسی بہت ہے انفارچونیٹلی. اب یہاں کئی چیزیں جو اوریجنل ہیں اسے 1/10 پرائس میں پائریٹڈ ملتی ہیں. تو بہرحال جو بھی ہے جس نے ریڈ کرنا ہے اس کو ریڈ کرنا چاہیے. بالکل ایسا ہی ہے. اچھا، آپ مجھے بتائیے گا کہ یہاں پر اس وقت کتابوں کا کتنا ذخیرہ موجود ہے اور کون کون سی کتابیں ہیں، کون کون سے سیگمنٹ سے ریلیٹڈ ہیں؟ اچھا، ادھر ہمارے پاس جی ساری آلموسٹ چلڈرن پبلیکیشن کے اندر ساری جتنے بھی ان کے جانراز ہیں جی، ایکٹیویٹی بکس، بورڈ بکس، اسٹوری بکس، اسلامک بکس، اردو بکس، ینگ ایڈلٹس، کامکس، جتنی بھی ٹوٹل ورائٹی ہے جی، بچوں کے اندر بھی ہے اور بڑوں کے اندر بھی اسی طرح فکشن ہے، بایوگرافیز ہیں، کرائم فکشن ہے، کافی ٹیبل بکس ہیں، سیلف ہیلپ پہ ہے، بزنس کے اوپر ہیں کتابیں. سو آئی بلیو کہ جتنی بھی میکسیمم رینج کتابوں کی ہو سکتی ہے ہم نے کوشش تو کی ہے کہ اس کو انڈر ون روف کریں. تو یو ول فائنڈ ایوری تھنگ. بالکل ایسا ہی ہے اور ہمیں یہاں پر کتابوں کا ایک بہت بڑا ذخیرہ دیکھنے کو نظر آ رہا ہے. سر، آپ کی کوئی پسندیدہ کتاب جو آپ کو بہت زیادہ پسند ہو اور آپ نے بار بار پڑھی ہو؟ میں تو کتابوں کے بارے میں بات کر سکتا ہوں، کیونکہ اتنی کتابیں روز نظر سے گزرتی ہیں کہ وقت ہی نہیں ملتا پڑھنے کا.
آپ کی کوئی پسندیدہ کتاب جو آپ نے پڑھی ہو؟ میں بھی ایگزیکٹلی یہی کہوں گا جی، کیونکہ میرا اتنا زیادہ روز کتابوں کے اندر ہوتا ہے جی کہ اتنے مینوسکرپٹس، اتنی اسکریننگ روز ہو رہی جو ہوتی ہے ہماری کتابوں کی۔ ینگسٹرز ہیں یا جو دیکھنے والے ہیں ان کو کوئی آپ بک ریکمینڈ کرنا چاہیں گے؟ میں چاہوں گا جی کہ ایک ہم نے بک ابھی 75th ایڈیشن پہ ایک کی تھی پاکستان کی، جب اینیورسری تھی، اسٹوری آف پاکستان. اٹ از فار ینگ ایڈلٹس اور ایڈلٹس کے لیے بھی. فکشنلائزڈ ہے بٹ بیسڈ آن ٹرو ایونٹس. اور پاکستان کی جتنی ہسٹری ہے وہ میرے خیال میں جی جو ہماری ینگ جنریشن ہے ان کو پتہ ہونی چاہیے، اور وہ تھرو بکس ہی پتہ لگے گی. اور میں یہ بھی کہنا چاہوں گا کہ جو ینگ جنریشن ہے اور جو اب ینگ پیرنٹس ہیں وہ کوشش کریں کہ وہ بچوں کو آئی پیڈز، آئی فونز اور ان کی جگہ پر کتابیں لے کے دیں، اور تاکہ یہ جو ریڈنگ کلچر ہے اور یہ ساری چیزیں دوبارہ ریوائیو ہو جائے. بہت شکریہ جی. اور ان کی گفتگو جی ایک ہماری اس وقت بہت پرومیننٹ رائٹر ہیں عمیرہ احمد، ان کے ڈرامہ جو کرنٹ جنریشن کے لیے، تو ان کی بہت سی کتابیں اب ترجمہ بھی ہو گئی ہیں انگلش میں، اور کچھ نئی آ بھی رہی ہیں. تو آئی وڈ ریکمینڈ یو شوڈ ریڈ ہر بک. بہت شکریہ جی. اور اسی طرح سے فیروز سنس جو ہے وہ 130 سالوں سے اسی کاروبار کو لے کر چلے ہوئے ہیں، اور اسی طرح سے ان کی 5ویں پیڑھی بھی اسی کاروبار سے منسلک ہے. یہاں پر کتابوں کا ایک ذخیرہ موجود ہے، اور ہر عمر اور ہر فرد کے لیے یہاں پر کتابیں موجود ہیں. اور اسی کے ساتھ ساتھ ان کا بھی یہی کہنا ہے کہ جدید دور میں نوجوان جو ہیں وہ ای بکس اور اسی طرح آن لائن کتابیں پڑھنے کی طرف شفٹ تو ہو رہے ہیں، لیکن پھر بھی ان کو آنا چاہیے، کیونکہ کتاب خرید کر پڑھنے کا جو مزہ ہے وہ اس طرح سے آن لائن پڑھنے میں نہیں ہے. اور یہاں پر موجود جو لوگ ہیں آ رہے ہیں ان کی بھی یہی رائے ہے. اور اسی طرح سے یہ تو تھی آج کی ویڈیو. آپ سے ملاقات ہوگی انشاءاللہ اگلی ویڈیو میں. اللہ حافظ.